قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے سابقہ اقوام کے واقعات اور قصے بیان فرمائے ہیں کہ ان سب کی طرف اس نے اپنے نبیوں اور رسولوں کو بھیجا تاکہ وہ انہیں اللہ کے راستے کی طرف بلائیں، مگر جب ان اقوام نے ساری دلیلیں اور معجزات دیکھنے کے بعد بھی ان نبیوں کو جھٹلایا اور اللہ کے راستے کی بجائے شیطان کے راستے کو چنا اور شرک اور گناہوں میں ڈوبے رہے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان پر اپنا دردناک عذاب نازل فرمایا۔ ان تمام اقوام کے قصے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کئی مقامات پر بیان فرمائے ہیں تاکہ سب لوگ ان سے عبرت حاصل کر سکیں اور اللہ کے غضب سے ڈر کر ان گناہوں سے بچیں جن میں یہ اقوام مبتلا تھیں، تاکہ ہمارا انجام بھی ان جیسا نہ ہو۔ ان اقوام میں سے ایک قصہ قوم سبا کا ہے جس پر اللہ کی بے شمار نعمتیں تھیں۔ یہ لوگ انتہائی خوشحال تھے اور ان کی بستی اللہ کی عطا کردہ نعمتوں کی وجہ سے گویا جنت نظیر تھی، مگر پھر ان کی تمام نعمتیں چھن گئیں اور اللہ تعالیٰ نے اپنی ایک ادنا سی مخلوق ایک چوہے کے ذریعے انہیں غارت کر دیا۔ قوم سبا نے آخر ایسا کیا گناہ کیا تھا اور ان پر اللہ تعالیٰ کا عذاب کیوں نازل ہوا؟ یہ جاننے کے لیے آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس ویڈیو کو مکمل آخر تک دیکھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال ہوا کہ سبا کسی عورت کا نام ہے یا مرد کا یا جگہ کا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ایک مرد تھا جس کے 10 لڑکے تھے، جن میں سے 6 تو یمن میں جا بسے تھے اور 4 شام میں۔ مزہج، کندہ، ازد، اشری، اغار، حمیر، یہ 6 قبیلے یمن میں چلے گئے۔ نجم، جزام، عاملہ اور غسان یہ قبیلے شام میں جا بسے تھے۔ سبا والوں کی وادی انتہائی خوبصورت وادی تھی۔ ان کے دونوں جانب پہاڑ تھے جہاں سے نہریں اور چشمے بہہ بہہ کر ان کے شہروں میں آتے تھے۔ سبا کا علاقہ بہت خوبصورت اور جنت نظیر تھا۔ ان کے دونوں طرف پہاڑ تھے جہاں سے نہریں اور چشمے بہہ بہہ کر ان کے شہروں میں آتے تھے۔ اسی طرح نالے اور دریا بھی ادھر ادھر سے آتے تھے۔ ان کے قدیمی بادشاہوں میں سے کسی نے ان دونوں پہاڑوں کے درمیان ایک مضبوط پشتہ بنوا دیا تھا جس کی وجہ سے پانی ادھر ادھر ہو گیا تھا، ورنہ وہ پانی دریا کی صورت میں ہر وقت جاری رہا کرتا تھا۔ اس کے دونوں جانب باغات اور کھیتیاں لگا دی گئی تھیں۔ پانی کی کثرت اور زمین کی عمدگی کی وجہ سے یہ خطہ بہت ہی زرخیز اور ہرا بھرا رہا کرتا تھا، یہاں تک کہ حضرت قتادہ رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہے کہ کوئی عورت اپنے سر پر اگر ٹوکری رکھ کر چلتی، کچھ دور جانے تک وہ ٹوکری بالکل پھلوں سے بھر جاتی تھی۔ درختوں سے پھل خود بخود جھڑ جاتے تھے اور وہ اس قدر کثرت سے ہوتے تھے کہ ہاتھ سے توڑنے کی حاجت نہیں پڑتی تھی۔ پہاڑوں کے درمیان جو دیوار تعمیر کی گئی تھی یہ صنعا سے 3 میل کے فاصلے پر تھی اور سد معرب کے نام سے مشہور تھی۔ سبا کی آبادی کی آب و ہوا اور زمین اتنی صاف اور پاکیزہ تھی کہ اس میں مچھر، مکھی، پسو یا کھٹمل اور سانپ، بچھو وغیرہ بالکل بھی داخل نہیں ہو سکتے تھے۔ موسم نہایت معتدل تھا، نہ گرمی تھی نہ سردی۔ یہاں کے باغات میں کثیر پھل آتے تھے۔ الغرض یہ قوم بڑی فارغ البالی اور خوشحالی میں امن و سکون اور آرام و چین سے زندگی بسر کرتی تھی، مگر نعمتوں کی کثرت اور خوشحالی نے اس قوم کو سرکش بنا دیا تھا۔ اللہ کا شکر ادا کرنے کی بجائے یہ قوم سورج کی پرستش کرتی تھی، جیسا کہ قرآن مجید کی سورۃ نمل میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے واقعے میں مذکور ہے کہ ہدہد نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو یہ خبر دی تھی کہ میں تمہارے پاس سبا کی ایک خبر لایا ہوں کہ ایک عورت ان کی بادشاہی کر رہی ہے جس کے پاس تمام چیزیں موجود ہیں۔ وہاں کی رانی اور رعایا سب سورج پرست ہیں۔ شیطان نے ان کو گمراہ کر رکھا ہے۔ ان کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے یکے بعد دیگرے 13 نبیوں کو بھیجا جو اس قوم کو خدا کی نعمتیں یاد دلا دلا کر عذاب الہی سے ڈراتے رہے، مگر ان سرکشوں نے خدا کے مقدس نبیوں کو جھٹلا دیا، اور اس قوم کا سردار جس کا نام حماد تھا وہ اتنا متکبر اور سرکش آدمی تھا کہ جب اس کا لڑکا مر گیا تو اس نے آسمان کی طرف تھوکا اور اپنے کفر کا اعلان کر دیا اور اعلانیہ لوگوں کو کفر کی دعوت دینے لگا، اور جو کفر کرنے سے انکار کرتا وہ اس کو قتل کر دیتا تھا، اور اللہ تعالیٰ کے نبیوں سے نہایت گستاخی کے ساتھ کہتا تھا کہ آپ اللہ تعالیٰ سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنا عذاب لے آئے۔ جب حماد اور اس کی قوم کی سرکشی حد سے زیادہ بڑھ گئی تو اللہ تعالیٰ نے اس قوم پر سیلاب کا عذاب بھیج دیا، جس سے ان لوگوں کے باغات اور اموال و مکانات سب غرق ہو کر فنا ہو گئے، اور یہ پوری بستی ریت کے تودوں میں دفن ہو گئی، اور یہ قوم اس طرح برباد ہو گئی کہ ان کی بربادی ملک عرب میں ضرب المثل بن گئی۔ اب ان کی بستی میں عمدہ اور لذیذ پھلوں کے باغات کی جگہ
جاؤ اور جنگلی بیروں کے خاردار اور خوفناک جنگل اگائے تھے، اور یہ قوم عمدہ اور لذیذ پھلوں کے لیے ترس کر رہ گئی۔ ان پر عذاب کے واقعے کی تفصیل اس طرح سے بیان کی جاتی ہے کہ بستی کے کنارے پہاڑوں کے دامن میں جو بند باندھا گیا تھا، اس بند کی دیوار میں اللہ کے حکم سے ایک چوہے نے سوراخ کر دیا، اور وہ بڑھتے بڑھتے بہت بڑا شگاف بن گیا، یہاں تک کہ بند کی دیوار ٹوٹ گئی اور بہت زوردار سیلاب آ گیا۔ بستی والے اس سوراخ اور شگاف سے غافل تھے اور اپنے گھروں میں چین کی بانسری بجا رہے تھے کہ اچانک سیلاب کے دھاروں نے ان کی بستی کو غارت کر ڈالا اور ہر طرف بربادی اور ویرانی کا دورہ ہو گیا۔ قوم سبا کی یہ ہلاکت اور بربادی ان کی سرکشی، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری کے سبب ہوئی۔ ان کی بدعمالیاں، شرک اور اللہ کے نبیوں کے ساتھ بے ادبیاں اور گستاخیاں جب بہت بڑھ گئیں تو اللہ تعالیٰ کا قہر اور غضب عذاب بن کر سیلاب کی صورت میں آ گیا اور ان کو تباہ و برباد کر دیا۔ سچ ہے کہ نیکی کا اثر آبادی اور بدی کا اثر بربادی ہے، لہٰذا ہر نعمت پانے والی قوم کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرے، کیونکہ جو قوم سرکشی اور بدعمالی کو اپنا طریقہ کار بنا لیتی ہے، اس کا لازمی اثر یہی ہوتا ہے کہ وہ قوم عذاب الہی کی مار سے برباد اور اس کی آبادیاں تہس نہس ہو کر ویران ہو جاتی ہیں۔ قوم سبا کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی سورۃ سبا میں اس طرح سے فرمایا ہے: اہل سبا کے لیے ان کے مقام بدوباش میں ایک نشانی تھی، یعنی دو باغ، ایک دائیں طرف اور ایک بائیں طرف۔ اپنے پروردگار کا رزق کھاؤ اور اس کا شکر ادا کرو، یہاں تمہارے رہنے کو یہ پاکیزہ شہر ہے اور وہاں بخشنے کو خدائے غفار۔ تو انہوں نے شکر گزاری سے منہ پھیر لیا، بس ہم نے ان پر زور کا سیلاب چھوڑ دیا اور انہیں ان کے باغوں کے بدلے دو ایسے باغ دیے جن کے میوے بد مزہ تھے اور جن میں کچھ تو جاؤ تھا اور تھوڑی سی بیریاں۔ یہ ہم نے ان کی ناشکری کی ان کو سزا دی، اور ہم سزا ناشکرے ہی کو دیا کرتے ہیں۔